بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات 10th کلاس کی۔ تو سب سے پہلے باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی جزء الف ہے ترجمہ قرآن مجید۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے بک آ چکی ہے اور اسی کے مطابق آپ کو پڑھایا اور اس کے مطابق آپ کو تیاری کرائی جائے گی۔ جزء بے ہے حفاظت و تدوین حدیث دور اول، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ حفاظت آپ مطلب جانتے ہیں، اور تدوین حدیث، تدوین کس کو کہا جاتا ہے؟ تدوین جو ہے وہ عربک زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ترتیب دینا، یعنی کہ حدیث پاک کو کس طرح جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور کس طرح جو ہے اس کو جمع کیا گیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کیسے ان کو جمع کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ان کو کیسے جمع کیا گیا، اس بارے میں آج کا ٹاپک ہے۔ بنیادی طور پر دو چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 کہ ریڈنگ جو ہے اس کو اچھی طرح کیا کریں، کیونکہ آگے جو اپنا آپ کے پیپر آئیں گے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی سمجھ بوجھ کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کتاب میں اپنا سوالات کیے گئے وہی ہوں، اس سے باہر بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ لیسن کو یاد کیا ہے، پڑھا ہے، ریڈنگ کی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پیپر میں حدیث کا لغوی معنی بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کا لغوی معنی ہے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے حدیث پاک کی قسمیں سٹارٹ ہو رہی ہیں کہ حدیث پاک کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، قولی ہے، عملی ہے، اور کیا ہے یعنی کہ فعلی ہے اور تقریری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قولی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے، جیسے کہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں، سجدہ کرتے ٹائم آپ اپنی ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر رکھیں اور اپنی کونیوں کو زمین سے ٹچ نہ ہونے دیں، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ فعلی ہے، حدیث فعلی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام، ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں اور اپنے سر کے امامہ شریف اور موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسے کرتے دیکھا، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے کرتے دیکھا، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ تھا حدیث تقریری، یعنی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے صبح کی نماز پڑھی تو اس نے 2 رکعتیں ایکسٹرا پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعت ہیں، آپ نے 2 ایکسٹرا کیوں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے فجر کی جو 2 پہلے والی سنت ہے وہ میں نے ادا نہیں کی تھی، تو اس لیے اس کو میں نے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہوں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی کہ یہاں سے اپنا کویسچن بھی کیا جا سکتا ہے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مفہوم ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جی اگلا پیراگراف میں حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے۔ یہاں سے کویسچن بھی کیا جا سکتا ہے کہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کریں، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر ہیں۔
حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، یعنی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت بن کر تشریف لائے، یعنی کہ انسانوں کو وہ سکھانے والے بن کر تشریف لائے، اور معاملات زندگی میں جتنے بھی ہمارے زندگی کے معاملات ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، وہ احادیث مبارکہ بغیر ایک مسلمان کا گزارا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات، احکامات کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں، زندگی میں معاملات ہیں، احکامات ہیں، سب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ حدیث کے بغیر ہم وہ کیا ہے ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی، یعنی کہ حدیث مبارکہ سے قیامت تک جو ہے وہ رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا، اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ جو ہے وہ مدون کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو اکٹھا کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ یہاں سے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نشان بھی لگایا ہے، یہاں سے ہمارے جو اپنا سبق کا دوسرا کویسچن ہے وہ اپنا بن رہا ہے کہ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے، تدوین عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی جمع کرنا ہے، اور اصطلاح میں تدوین حدیث سے مراد، پھر آگے یہاں سے جیسے لکھا ہوا ہے تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل میں دینا ہے۔ تو یہاں سے ہمارا جو مشق میں مختصر سوالات ہیں ان میں دوسرا سوال بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا پیراگراف، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی اس کو شروع کر دیا گیا تھا جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ بعد اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں، یعنی کہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچا۔ یہاں سے بھی 2 کویسچن بن سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کیوں فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو اس لیے فرماتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ لے۔ اور بھی ایک کویسچن بن سکتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ کیوں دہراتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ اس لیے دہراتے تھے تاکہ سامنے والے کے ذہن میں جو ہے وہ بات بیٹھ جائے اور اس کو وہ اچھی طرح سمجھ لے۔ اگلے پیراگراف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، یعنی کہ زبانی یاد، تحریر، لکھنا اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، ٹھیک ہے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احادیث مبارکہ کو حفظ کر لینا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہماری مشق کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ بھی بن رہا ہے کہ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 بڑے ذرائع تھے۔ نمبر 1 پہ صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کر لینا، اور نمبر 2 پہ صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو لکھ لینا۔ یہ 2 اپنا ذرائع تھے جو کہ آپ اس کویسچن کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لکھ لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ کتابیں لکھنی شروع ہو گئی تھی حدیث مبارکہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو اکٹھا کرنے کا، کتابی صورت میں تحریر کرنے کا ایک بندوبست کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتاب اور تحریر کی متعدد شہادتیں جو ہے وہ گواہیاں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات جو ہے وہ لکھوا دیے۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے، جیسے صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ یہاں پہ ایک تو یہ جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، یہاں سے ہمارے ایک کویسچن کا جواب بھی بن رہا ہے کہ صحیفہ صادقہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ ہے احادیث مبارکہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کرتا تھا، یہاں تک بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے ایک اور کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ کن صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ جواب یہ دے سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے جو ہے وہ موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر یعنی کہ گورنمنٹ کی سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا، اور جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور سیاستہ کے مؤلفین کے سر ہے، ٹھیک ہے۔ سیاستہ احادیث مبارکہ کی 6 جو مشہور بکس ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جن میں موطا امام مالک ہے، اور سیاستہ میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اس دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کی مستند جو ہے وہ مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو عروج تک پہنچانے کا اعزاز کن کو حاصل ہے، تو ٹھیک ہے، جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو عروج تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور سیاستہ کے مؤلفین کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ اور کویسچن بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیاستہ سے کیا مراد ہے، تو احادیث کی 6 مستند کتابوں کو سیاستہ کہتے ہیں، جن میں بخاری شریف ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ابن ماجہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ سیاستہ کی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیں، تو آپ کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کا بھی لکھ سکتے ہیں اور صحیح مسلم شریف کا بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
احادیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ احادیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہوں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ جی، اس کے بعد درست جوابات کا انتخاب کریں۔ یہاں مشق کے سوالات سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اے ہے، حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل میں دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ تدوین حدیث ہے، نمبر 1 پہ جو ہے۔ نمبر 3 پہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر کہاں کا بھیجا تھا؟ تو اس کا جواب جو ہے اے ہے، یمن کا انہوں نے والی بنا کر بھیجا تھا۔ سیاستہ میں شامل ہیں، کتنی کتابیں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ جز سی ہے، یعنی کہ جیم جز 6 کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا۔ کس چیز کا انتظام فرمایا؟ جو نمبر بی پہ آپشن ہے، بے پہ احادیث کی جمع و تدوین کا یہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مختصر سوالات سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو میں نے ابھی آپ کو، اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہو تو میں نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ حدیث کا لغوی معنی جو ہے وہ بات کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، جو کہ پہلے پیراگراف میں نشان لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ کوشچن ہے تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو تدوین عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی جمع کرنا اور مرتب کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی میں یہ آگے جو دوسرا نشان ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام کا حدیث مبارکہ کو حفظ کر لینا اور صحابہ کرام کا حدیث مبارکہ کو لکھ لینا، یہ 2 بڑے ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کویسچن ہے صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا بھی نشان اس کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ صحیفہ صادقہ سے مراد جو ہے وہ صحیفہ صادقہ حدیث کا مشہور مجموعہ ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن، سیاستہ میں 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ آپ کوئی بھی کتابوں کے نام لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 2 کتابوں جو سیاستہ کی 6 بکس ہیں ان میں سے کسی 2 کا نام لکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی جواب دے جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ تفصیلی سوال میں جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ یہاں پہ آپ ہائیڈنگ دے سکتے ہیں، جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں، اور اس کے بعد تدوین کا لغوی معنی لکھیں جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دے تدوین کا اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے، یہ لکھیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دے تدوین حدیث دور نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے بعد آپ آگے لکھ سکتے ہیں حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے ذرائع لکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ تدوین حدیث میں صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کس طرح کی، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دے کر حوصلہ افزائی، یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ دور رسالت میں کتابت حدیث کی شہادتیں ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ذاتی نسخے ہیں۔ جمع و تدوین حدیث کی منظم تحریک ہے۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین حدیث ہے، اور جمع و تدوین کا آخری دور، یہ لکھ کر آپ تفصیلی سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم چیپٹر نمبر جو 2 ہے وہ ہے احادیث نبویہ کے بارے میں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔